بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھے خطا کار سا مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. بر کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بر کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات. زندہ رہنا ہو تو زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، مجھے خطا کار سا. ان کی شفقت غم کونین بلا دیتی ہے، ان کی شفقت غم کونین بلا دیتی ہے. جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، جتنے دن آپ کا مہمان
مدینے میں رہے مجھے خطا کا عرصہ، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میں یہاں ہوں اور میری جان مدینے میں رہے، میں یہاں ہوں اور میری جان مدینے میں رہے، مجھے خطا کا عرصہ چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہہ کے دل و جان عزم، چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہہ کے دل و جان عزم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، مجھے خطا کا عرصہ، انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھے خطا کا عرصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خداوند قدوس کا کروڑوں بار شکر ہے، اس کا احسان عظیم اور فضل عمیم ہے کہ اس نے ہم سب کو دولت ایمان سے مالا مال فرمایا، اور دولت ایمان کے ساتھ ماہ رمضان کے بابرکت لمحات اور پرکیف ساعات ہمیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عاجزانہ التجا ہے کہ پروردگار عالم ماہ رمضان کے اس دوسرے عشرۂ مغفرت کے صدقہ سے ہمارے آباء و اجداد، ہماری جدات و امہات، ہمارے اعزاء و اقربا، ہمارے بہن بھائی جو اس دار فانی میں نہیں ہیں اور دار آخرت میں منتقل ہو گئے ہیں، ان کی بھی بخشش فرمائے اور ہماری بھی بخشش فرمائے۔ میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں، آج سارا دن مجھے ایک دکھ ستاتا رہا ہے، اور وہ دکھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک احساس مجھے رلاتا رہا ہے، اور اس رونے میں آپ کو اپنا شریک کرنا چاہتا ہوں۔
جب ایک انسان دوسرے انسان سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے بولنا کم کر دیتا ہے، پھر اس کو نظر انداز کرتا ہے، اور جب زیادہ ناراض ہو جائے تو اپنا دروازہ اس کے لیے بند کر دیتا ہے، اور وہ دروازے پر اگر نوک کرے اور صاحب خانہ کو علم ہو کہ یہ وہی شخص ہے تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولتا۔ دروازے کا بند کر دینا اور کسی کو گھر میں آنے نہ دینا اور گھر میں آنے کی اجازت نہ دینا، یہ ناراضی کی دلیل ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے آج سارا دن یہ خیال ڈستا رہا ہے، اور میں نے چند علماء کرام کے ساتھ اپنے اس خیال کو شیئر بھی کیا ہے، اور انہوں نے تردید نہیں کی، انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور وہ خیال یہ رہا ہے اور یہ غم مجھے ڈستا رہا ہے کہ کہیں ہمارا مالک ہم سے ناراض تو نہیں ہے، رب العالمین کہیں ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ اس نے ہم پر اپنی مسجدوں کے اور اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اس کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، وہ چاہے تو ایک کرونا کیا کروڑوں کرونے دم زدن میں چشم زدن میں ختم ہو سکتے ہیں۔ بیماری اور صحت، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان اس لمحہ یاد آ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اتنی بلند ہے کہ اگر سارے انسان فاجر ترین اور بدکار ترین بن جائیں تو اس کی شان میں بال برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی، اور اگر سارے انسان، سارے جنات اور سارے فرشتے اور ساری کائنات بہترین شخص کی مانند ہو جائیں، متقی ترین شخص کی مانند ہو جائیں تو اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ رب العالمین کی عظمتیں، اللہ تعالیٰ کی رفعتیں، خداوند قدوس کا جاہ و جلال ہمارا مرہون منت نہیں ہے۔ ہماری عبادات سے اس کی شان میں زیادتی نہیں ہوتی، اور ہماری بدکاریوں، بے حیائیوں اور نامرادیوں سے اس کی شان میں کمی نہیں ہوتی۔ وہ تو ذات بڑی بلند ہے، مگر ہمارا سب کچھ اسی کے ساتھ ہے۔ دنیا بھر میں مساجد کے دروازے مساجد جانے والوں کے لیے بند کر دیے گئے۔ مسجدوں کے دروازوں پر نوٹس بورڈ لگ گئے کہ مسجد میں آ کر آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے وقت میں قحط سالی آ گئی تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید کے باپ نے وقت کے ایک عالم کبیر کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں کیا کروں، قحط سالی کو میں کس طرح دور کروں؟ تو سالم دین نے ہارون الرشید کے والد گرامی کو ایک واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید اس واقعہ سے ہم کچھ سیکھ سکیں۔ واقعہ یہ تھا، اس نے کہا کہ ایک لومڑی کہیں جانے لگی اور اس نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا، اور شیر سے کہا کہ اے شیر، میرے اس بچے کی حفاظت کرنا، میں کچھ دیر کے لیے جا رہی ہوں۔ واپس جب آئی تو شیر کے پاس بچہ نہیں تھا۔ اس لومڑی نے پوچھا کہ تو جنگل کا بادشاہ ہے، میرے بچے کی تو حفاظت نہیں کر سکا۔ شیر نے کہا کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں، اگر جنگل کی طرف سے کوئی مصیبت آتی تو میں یقیناً دفاع کرتا، مگر ہوا ایسے کہ ایک دن ایک عقاب، وہ شکاری پرندہ ہوتا ہے، وہ جھپٹا اور اوپر سے اس کو اٹھا کر لے گیا۔ آسمانی مصیبت کے سامنے میں بے بس تھا۔ ہارون الرشید کے باپ کو سمجھ آ گئی، اسے پتہ چل گیا کہ یہ آسمانی اور ناگہانی آفت ہے۔ اس آفت سے نجات اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ میں مولا کے سامنے گڑ گڑاؤں۔
اس نے اسی عالم کبیر سے کہا کہ مجھے ایک مصلی بھی مہیا کر دو، مجھے تسبیح بھی مہیا کر دو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہو گیا، نوافل ادا کیے، تسبیح پکڑ لی اور اس کی تسبیحات کرنے لگا، اس کی تحلیلات کرنے لگا، اور پھر ہاتھ جوڑ کر عرض کیے کہ مولا ہمیں معاف کر دے۔ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ہارون الرشید کا باپ اپنے مصلے سے نہیں اٹھا تھا کہ بارش چھم چھم کر برسنے لگی۔ رب ذوالجلال تو اپنے بندوں کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے اعلان کر دو کہ میں بخشنے والا بھی ہوں، میں رحم کرنے والا بھی ہوں۔ ساتھیو، جب غلاف کعبہ گھروں میں مصنوعی بن کر بکنے لگے، جب میرے آقا و سید و سردار کی قبر انور کی چار دیواری کی چادر مصنوعی طور پر دھوکہ دہی کے لیے گھروں میں بنی جانے لگے، اور جب تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی بولیاں لگنے لگی، تو پھر اللہ رب العزت ناراض ہی ہوگا ہم سے۔ مجھے یہ خیال آج سارا دن ڈستا رہا ہے، اور ہم نے یہاں تک کوتاہی کی کہ دو آدمی ایک امام اور ایک مقتدی جماعت کروا سکتے ہیں۔ جماعت کے لیے دو بندوں کا ہی ہونا ضروری ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ جس پابندی کے ساتھ پہلے نماز تراویح مساجد کے اندر ادا ہوتی تھی، ایک حافظ صاحب، امام صاحب یا خطیب صاحب، اسی انداز سے اسی باقاعدگی کے ساتھ دو بندوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ 2 میٹر کے فاصلے پر نہیں، 3 میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہوتے، مگر میرے رب کے گھر اسی طرح آباد رہتے۔ جمعۃ المبارک کے لیے امام کے علاوہ 3 بندے ہوں تو جمعہ قائم ہو سکتا ہے، مگر ہم گھروں میں بیٹھ گئے۔ اگر ہم گھر سے وضو کریں، غسل کر لیں، نئے کپڑے پہن لیں، اپنے جسم پر ادویات کا استعمال کر لیں، مسجد کا ٹاول استعمال نہ کریں، مسجد کے واش روم استعمال نہ کریں، مسجد میں ایک دوسرے سے کنٹیکٹ نہ رکھیں، تو اس بات سے کوئی منع نہیں کرتا۔ مگر ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا، مسجدوں کے دروازے ہم نے بند کر دیے۔ میری دانست میں یہ درست نہیں ہوا۔ مسجد کے اندر اسی انداز سے ایسے بھی ہو سکتا ہے، نوافل کی نماز کے اندر بلند آواز سے پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ایک حافظ صاحب ہی اسی انداز سے مسجد کے اندر اپنی نماز تنہا ادا کرتے اور اسی انداز سے قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کرتے جس طرح نماز تراویح میں عام طور پر ہوتی ہے، مگر اس کی ضرورت نہ تھی۔ 2 آدمی تو جماعت کروا سکتے ہیں، اور 2 آدمیوں کے ملنے پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے، اور حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف بھی نہیں ہے۔ مگر لگتا یوں ہے کہ ہم میں سے اکثر ویسے ہی تیار بیٹھے تھے۔ اگر میری یہ آواز صاحبان علم تک پہنچ رہی ہے، مجھے علم ہے کہ بہت ساری مساجد میں یہ اہتمام باقی ہے۔ میں نے معلوم کیا ہے، اس فقیر کے پورے برطانیہ میں نہیں، پورے یورپ میں رابطے ہیں، مگر بعض مساجد نے اس حوالے سے سستی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے جمعوں کو بھی موقوف کر دیا، انہوں نے جماعتوں کو بھی موقوف کر دیا، نماز تراویح کو بھی موقوف کر دیا۔ میری دست بستہ الدین النصیحہ کے تحت آپ کی خدمت اقدس میں یہ گزارش ہے کہ 2 بندے اگر جماعت کے ساتھ وہ 2 فٹ نہیں، 4 فٹ نہیں، 10 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں، ضرورت کے وقت یہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ انسانی جان کی حفاظت کے پیش نظر تو نجس العین کو کھانا جائز ہو جاتا ہے، نماز کو توڑنا واجب ہو جاتا ہے۔ مسائل جو ہوتے ہیں وہ معمول کی زندگی پر ہوتی ہے۔ جب زندگی معمول سے ہٹتی ہے اور غیر معمول پہ چلی جاتی ہے تو پھر ہر چیز جائز ہو جاتی ہے۔ یہی ہے نا کہ 2 میٹر کے فاصلے پر بندے رہے، تو 2 میٹر کے فاصلے پر سٹوروں میں بھی تو کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر 2 بندے، ایک امام صاحب اور ایک مقتدی، اسی اہتمام کے ساتھ، اسی پابندی وقت کے ساتھ، اسی طرح سب کچھ کرتے رہتے، تو اللہ رب العزت کی رحمت ہماری جانب فوراً لپک آتی۔ اب بھی وقت ہے، ابھی رمضان المبارک کے 18 دن باقی ہیں۔
جو لوگ نماز تراویح کو مسجد میں موقوف کر چکے ہیں، زیادہ لوگ نہ جائیں، مگر 2 بندوں کے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہی یہ حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ایک حافظ صاحب ہوں، ایک سامع ہوں، اسی انداز سے وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں جس انداز سے لوگوں کے اجتماع میں، تو کیا اس کا معنی یہ لیا جائے کہ تراویح کی جماعت جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہو رہی تھی؟ میری یہ درد مندانہ اپیل ہے، اور مجھے یقین کامل ہے کہ جس تک میری یہ اپیل پہنچے گی وہ اس پر صدائے لبیک کہے گا۔ بہت سارے لوگ اور بہت ساری مساجد میں ایسا ہو رہا ہے، مگر بعض مسجدوں نے شاید سنجیدگی سے سوچا نہیں، شاید ان کی توجہ اس جانب نہیں گئی۔ میں ان کی نیت پر قطعاً شک نہیں کرتا کہ کوئی صاحب ایمان اللہ کے گھر کو بے آباد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن شاید آپ کی توجہ اس جانب نہیں گئی، اس جانب توجہ مل جانے کے بعد اس کو شروع کر دے۔ وقت پر آذان ہو، وقت پر جماعت ہو، ایک خطیب صاحب، ایک امام صاحب بیٹھے، اسی انداز سے درس قرآن دے۔ ریڈیوز کا اہتمام ہے، اب تو سوشل میڈیا نے ہر چیز کو آسان کر دیا ہے، اسی انداز سے مسجد آباد رہے۔ بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں اور میری یہ آرزو ہے کہ لوگ اپنی باریاں مقرر کر لیں اور ہر لمحہ مسجد سے صدائے قرآن آتی رہے، اس لیے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ عبادت گاہوں کو کھلا رکھنے کا حکومت نے کہا ہے، اجتماعی عبادت سے فقط روکا ہے۔ اگر ایک آدمی باوضو گھر سے باوضو ہو کر، ٹاول استعمال کر کے، پاک و صاف ہو کر، بغیر کسی سے کنٹیکٹ کیے ہوئے مسجد کے درمیان میں بیٹھ جاتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، پھر وہ چلا جائے، دوسرا شخص آ جائے، دوسرا چلا جائے، تیسرا شخص آئے، اس انداز سے ہم 24 آور اللہ کے گھر کو اللہ کے قرآن کی آواز سے سجا سکتے ہیں، اور اس میں کسی انداز سے قطعاً کوئی اندیشہ صحت نہیں ہے۔ میری یہ گزارش، میری یہ آرزو، میری یہ تمنا میرے آقا کے فرمان کے تحت تھی کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین النصیحہ، کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، دین سراسر اخلاص للہیت کا نام ہے۔ تو اسی اخلاص للہیت کے پیش نظر میں یہ بات کہہ دی ہے، اور سوشل میڈیا کی مدد سے آج بات کو دنیا کے کونے کونے تک اور ہر ذی روح اور ہر ذی ایمان تک پہنچانا بڑا آسان ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری یہ بات درد دل پر مبنی ہے اور میں اسلام کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ مسجد کو اس طرح آباد کر دیا جائے کہ 24 آور وہاں پر قرآن پاک کی آواز بلند ہوتی رہے، اس سے قطعاً کوئی NHS کی مخالفت نہیں ہو رہی، حکومت کے ریگولیشن کی مخالفت نہیں ہو رہی۔ ایک آدمی اگر تنہا بیٹھ کر مسجد کے ایک کونے میں پاک و صاف ہو کر، گھر سے باوضو ہو کر، گھر سے واش روم کو استعمال کر کے مسجد میں ذرا دھیمی سی آواز سے تلاوت کرتا ہے کہ مسجد کی دیواریں اس کی تلاوت کی گواہ ہو جائیں، تو اس میں کسی نوعیت کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف نہیں۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ حلف اٹھا لے کہ وہ اللہ سے کلام کرے گا، وہ اللہ سے گفتگو کرے گا، تو وہ اپنے حلف کو پورا کس طرح کرے؟ فرمایا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر دے، اس کا حلف پورا ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے۔ رمضان المبارک یہ قرآن کا مہینہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ رمضان میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اتارا ہے۔ جبرائیل امین میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور رمضان المبارک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے دور فرماتے تھے۔ لہٰذا آپ وقت مقرر کر لیں، ٹائم مقرر کر لیں، 2 آدمی نہ ملے، 5 منٹ 10 منٹ کا درمیان میں وقفہ دے دے۔ 2 دروازے ہیں، 2 دروازے استعمال کریں، آنے کے لیے اور استعمال کریں، جانے کے لیے اور استعمال کریں، تاکہ فزیکل کنٹیکٹ نہ ہو، مگر مساجد کو آباد کر دیں اور اللہ رب العزت کا کلام پڑھیں۔ اللہ رب العزت کے کلام سے بڑھ کر اللہ رب العزت کو شاید کوئی آواز پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب میرے قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو ایک ایک حرف پر میں 10 نیکیاں دیتا ہوں، 10 درجات کو بلند کرتا ہوں اور 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہوں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونا ہے، اور تورات میں یہ بات تو اللہ رب العزت نے تورات کے حوالے سے فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تورات کی شکل میں اے لوگوں میں تم سے ہم کلام ہو رہا ہوں اور تم مجھ سے اعراض کر رہے ہو۔ جب تورات کی یہ شان ہے تو قرآن پاک کی شان تو سب سے بلند ہے۔ مسجدوں کو قرآن پاک کی تلاوت سے سجا دو،
اللہ رب العزت کی توجہ، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہماری جانب متوجہ ہو جائے گا۔ یہ مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اپنے اللہ رب العزت کو منا لو۔ مجھے پتہ نہیں آج کیوں سارا دن یہ خیال دستہ رہتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العزت نے ناراضی میں اپنے دروازے ہم سے بند کر لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں سے درگزر کر دے، ہمیں مثبت سوچیں عطا کر دے، ہمیں نگاہوں کی پاکیزگی عطا کر دے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تبلیغ کی خاطر آپ کے اس بھائی کو، آپ کے اس بیٹے کو، آپ کے اس فقیر کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اہل السنت والجماعہ میں لٹریچر کا پہلے کام کرنے والا یہ فقیر ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ لٹریچر میں سب سے پہلے یورپ کے اندر اور UK کے اندر میرے ہاتھ سے چیزیں نکلی۔ یہ میرا بڑائی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی توفیق تھی۔ اور UK کی سرزمین اس امر کی گواہ ہے، جب کبھی UK کی تاریخ لکھی جائے گی تو مورخ لکھے گا کہ مساجد اور مدارس اہل سنت کے مساجد اور مدارس کے لیے سب سے پہلے لکھنے والا ساجد الہاشمی ہے۔ میں نے محض تبلیغ دین کی خاطر ٹیچنگز آف اسلام کے 5 والیومز، ورچوز آف درود پاک، درود آقا، سلام آقا، عقائد اہل سنت اور اعتکاف، یہ 10 کتابیں جن کی قیمت 54 پاؤنڈ بنتی ہے، ان کو صرف 26 پاؤنڈ میں محض تبلیغ کی خاطر عام کر دیا ہے۔ میری یہ تمنا ہے اور میرا یہ بزنس نہیں ہے، میں محض دین کی خاطر یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایجوکیشن چیریٹی سب سے بہتر چیریٹی ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جب مشرکین کے سردار قید ہو گئے تھے اور جنگی قیدی بن گئے تھے تو میرے آقا نے ان کا زر فدیہ جو مقرر کیا تھا وہ 10,000 دینار تھا۔ فرمایا 10,000 دینار دو اور جنگی قید سے آزاد ہو جاؤ، اور ساتھ یہ فرمایا ہاں جو میرے مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے وہ 10,000 دینار دیے بغیر آزاد ہے۔ علم، اسلام کی ابتدا بھی علم ہے، اسلام کی انتہا بھی علم ہے۔ آئیے رمضان المبارک میں علم پھیلائیے۔ ٹیچنگز آف اسلام ایک ایسی کتاب ہے جس میں اسلام کی کمپریہنسو تعلیم موجود ہے۔ اس میں عقائد ہے، اس میں نماز ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، اس میں حج ہے، اس میں سیرت طیبہ ہے، اس میں خلفائے راشدین کا ذکر ہے، ازواج مطہرات کا ذکر ہے، اولاد امجاد کا ذکر ہے، اخلاق حسنہ کا ذکر ہے، فضائل کا ذکر ہے، خصائل کا ذکر ہے، اس میں رضائل کا ذکر ہے، اس میں حقوق کا ذکر ہے، اس میں فرائض کا ذکر ہے، اس میں قرآن پاک کی منتخب آیات ہیں، منتخب احادیث طیبہ ہیں۔ یعنی اسلام کے جتنے ضروری پہلو ہیں اس فقیر نے کوشش کی ہے کہ ان تمام زاویوں کو اور تمام گوشوں کو ان 5 والیومز کی کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے۔ اور یہ کتاب بائی لنگول ہے، آپ گھر بیٹھ کر ماں اپنی بیٹوں کے ساتھ، باپ اپنی اولاد کے ساتھ فیملی بیٹھ کر ایک ٹائم مقرر کریں اور مجلس علم قائم کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ مسجد نبوی کے اندر 2 حلقے قائم ہیں۔ ایک حلقہ ذکر تھا، وہاں پر تسبیحات ہو رہی تھیں، وہاں پر تحلیلات اور تکبیرات ہو رہی تھیں، وہاں اللہ رب العزت کی اسماء کریمہ کا ورد ہو رہا تھا، وہاں کلمہ طیبہ کا ورد ہو رہا تھا۔ میرے آقا بنفس نفیس اس مجلس کے قریب تشریف لائے، فرمایا تم اچھا کام کر رہے ہو، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، ان کی تحسین فرمائی، مگر وہاں پر بیٹھے نہیں۔ پھر دوسری مجلس کی طرف چلے گئے، وہ حلقہ علم تھا، وہاں اسلام سمجھا اور سمجھایا جا رہا تھا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بشاشت کے آثار نمودار ہوئے، اور میرے آقا وہاں پر یہ کہہ کر جلوہ فرما ہو گئے کہ انما بعثت معلما، کہ بے شک مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ جتنی بھی چیریٹیز ہیں ان چیریٹیز میں بیسٹ چیریٹی جو ہے وہ ایجوکیشن چیریٹی ہے۔ ایجوکیشن چیریٹی کے طور پر ایک سیٹ اپنے لیے خریدے اور ایک سیٹ اپنے دوست کو دے۔ آپ مجھے ایڈریس اپنا مہیا کر دیں، پورے UK میں بلکہ پورے یورپ میں جہاں چاہیں گے آپ کی طرف سے وہ آپ کا ادا کیا ہوا سیٹ آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ جائے گا۔ میڈیا نے اور ٹیکنالوجی نے اسلام کی خدمت ہمارے لیے آسان کر دی ہے، یہ ہمارے کندھوں پر بوجھ ہے، ہمارے کندھوں پر ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو ایک دعوت دے رہا ہوں، اب جس کی مرضی ہے وہ اس پر عمل کرے، کوئی قدغن نہیں، کوئی مجبوری نہیں، مگر دعوت دینا، وما علیہ الا البلاغ۔
ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایک پیغام آپ کو دے دیں، اگر وہ پیغام آپ کے دل کو اچھا لگتا ہے تو اس پر عمل کریں، اگر وہ پیغام اچھا نہیں لگتا تو اس کو نظر انداز کر دیں۔ مگر آپ اندازہ کریں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ 5 کی 5 آیتیں علم سے عبارت ہیں۔ کوئی شخص یہ پوچھ رہا تھا کہ معلم کائنات کی امت جو ہے وہ جاہل کیوں رہ گئی ہے؟ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی کا منصب تعلیم دینا ہے، جس نبی کے بارے اللہ رب العزت نے 4 منصب گنوائے اور وہ چاروں کے چاروں منصب علم پر جا کر منتج ہوتے ہیں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ بے شمار اوصاف کے مالک ہیں، مگر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنیادی طور پر معلم بنا کر بھیجا ہے، اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی نظریاتی پالیسی ایسی تھی کہ وہی سرزمین جو اپنی جہالت پر افتخار کرتے تھے، اپنے جاہل ہونے پر ان کو فخر تھا، اپنے امی ہونے پر وہ اتراتے تھے، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند سالوں کے اندر اس سرزمین کو علم کا مرکز و منبر بنا دیا، محور اور مرکز بنا دیا، یہاں تک کہ امام محمد بن ادریس الشافعی مکہ المکرمہ کے میں حج کے موقع پر ایک چوراہے پر کھڑا ہو کر کہتے ہیں کہ لوگوں مجھ سے سوال کرو، جو بھی سوال کرو گے اس سوال کا جواب میں تمہیں قرآن سے دوں گا۔ یہ اسی تعلیم نبوی کا تصدق تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے قرآن کا اتنا علم عطا کیا ہے کہ اگر میں سورت فاتحہ کی، قرآن پاک کی پہلی سورت کی 7 آیتوں کی تفسیر لکھوں تو میں اتنا لکھ سکتا ہوں کہ اس کے بوجھ سے 70 اونٹ لد جائیں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کے انوارات، علم کے فیوزات میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، پنگھوڑے سے لے کر قبر کے کنارے تک علم حاصل کرو۔ فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین، علم کے لیے اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے تو علم سیکھو۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ علم کے اندر مشغولیت نوافل نفلی عبادت سے افضل ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدارس العلم ساعتا خیر من اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس دوسرے اشرائے مغفرت کے صدقہ سے ہمارے جانے والوں کی اور ہم رہنے والوں کی سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، ہمارے آباء، ہمارے اجداد، ہماری جدات، ہماری امہات، ہمارے اعزاء و اقرباء جو اس دار فانی میں نہیں ہیں ان کی مولا کریم بخشش اور مغفرت فرما۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پاک کی خیر فرما۔ یا رب العالمین، اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خیر فرما۔ جو اہل ایمان بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ ہر صاحب ایمان کو دین و دنیا کی سرفرازیاں، کامیابیاں، کامرانیاں اور سرفرازیاں نصیب فرما۔ جو اہل ایمان کسی طرح کی مصیبت کا شکار ہیں ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اہل ایمان کی جو اولاد کے لیے نعمت کے لیے ترس رہے ہیں ان کی گودوں کو نعمت اولاد سے سرفراز فرما۔ اولاد والوں کی اولاد کو نیک، صالح اور فرما بردار فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت سے لبریز فرما۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا سرچشمہ فرما۔ یا رب العالمین، خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں آخر تیرے محبوب کی امت تو ہیں۔ یا الہی، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، بھول جاؤں موت کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی، جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقی کوثر شاہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا رب العالمین، تیرے بندوں نے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ خالی پھیلا دیے ہیں، اپنے خالی دامن وا کر دیے ہیں، اپنی رحمت سے ان کو لبریز فرما۔ یا رب العالمین، تو سخیوں سے بڑا سخی ہے، تو جوادوں سے بڑا جواد ہے، تیرے خزانہ رحمت میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ مولا کریم، ہر درد والے کے درد کو دور کر دے، ہر دکھی کے دکھ کو کافور کر دے،
ہر صاحب ایمان کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرما۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجر و فراق کا غم نصیب فرما۔ میرے مولا ہم سب کو اسلام والی ایمان والی زندگی عطا فرما، ہمارے ایمان کی نگہبانی فرما، ہمارے اخلاق کی نگہبانی فرما، ہماری عادات کی نگہبانی فرما، ہمیں پاکیزگی نصیب فرما، ہمیں دل کو پاکیزگی عطا فرما، ہماری روح کی پاکیزگی عطا فرما، ہمیں نگاہوں کی پاکیزگی عطا فرما، ہمیں کانوں کی پاکیزگی عطا فرما۔ میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، باری تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے مولا ہم توبہ کر رہے ہیں، ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور۔ اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك المصطفى وأنت ذو الفضل العظيم۔ اللهم حسن مقاصدنا في الدين والدنيا والآخرة۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة یا مبدی النسم۔ یا رب العالمین تجھے تیرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ والضحیٰ کا واسطہ ہے، تجھے تیرے محبوب کی زلف عنبرین کا واسطہ ہے۔ میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے مولا ہمیں برائی سے بچنے کی قوت عطا فرما دے، ہمیں نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دے، اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے لبریز فرما دے۔ یا رب العالمین ہمارے سینوں کو اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادوں کا مدینہ فرما دے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر ہو، تمام بلاد اسلامیہ کی خیر ہو، تمام اسلامیہ کی خیر ہو۔ یا رب العالمین ہر صاحب ایمان کی خیر ہو، جو اس دار فانی سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہم زندہ لوگوں کو نیکی کی توفیق عطا فرما، ہمیں احتیاج سے اور محتاجی سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرض کو دور فرما۔ یا الہ العالمین اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر فضل و کرم فرما۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک المصطفیٰ وانت ذو الفضل العظیم۔ اللہم حسن مقاصدنا فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم ارزقنا زیارت نبیک الکریم۔ اللہم ارزقنا لقاء حبیبک المصطفیٰ۔ اللہم ارزقنا لقاء حبیبک المصطفیٰ۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں موت کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقی کوثر شاہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ ومالک ملکہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ کو افطار کریں۔ روزہ افطار کے وقت سے پہلے ایک لمحہ بھی افطار نہ کریں۔ افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، میں نے تجھ پر اعتماد کیا اور تیرے رزق پر میں نے روزے کو افطار کیا۔ اس کے بعد اپنے لفظوں میں دعا کریں۔ آپ جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً قبول فرما لے گا، یا تو اس کی قبولیت اسی دنیا میں ظاہر ہوگی، نہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں وہ نیکی بن جائے گی۔ کل انشاءاللہ العزیز پھر آپ سے ملاقات ہوگی، انشاءاللہ العزیز 8 بجے۔ کل تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔